جتنے بڑے پہلے حضور کے دشمن تھے نا، اس سے بڑھ کر حضور کے عاشق بنے. دشمن کتنے تھے کہ حضور کو شہید کرنے چلے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، چلے حضور کو شہید کرنے تھے، آنکھیں باہر آنے کے لال پیلی ہوئی پڑی تھی. سارے مکے کو پتا تھا حضرت عمر بڑے جاؤ جلا. یہ زبان سے اتنے نہیں تھے، ان کی تلوار جو ہے نا بہت تیز چلتی تھی. جو کوئی بات کرتا بس بات اس کی بات میں ختم ہوتی، مقابلہ پہلے کرتے تھے. چلے تھے حضور کو شہید کرنے. راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت عمر خیر ہے نا، اج تلوار ہے چمکائی ہے، تیل شیل لایا، خیر ہی کدھر چلے؟ اکھاں لال پیلیاں ہوئی ہیں. کہتے ہیں اج اسلام کو ختم کرنا ہے جی، اج اسلام کو ختم کرنے چلے نے رستے سے. وہ صحابی کہنے لگے اسلام کو بعد چ ختم کرے، پہلے اپنے گھر کا حال تے جا کے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا؟ پہلے گھر تے جا کے کی ہوا ہے؟ کہتے تہاڈی بہن مسلمان ہو چکی ہے، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نہ وابستہ ہو چکی، آپ کا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے. اب غصہ پہلے تھا، اب عروج پہ آ گیا کہ میں تو اسلام کو ختم کرنے چلا تھا، اسلام میرے گھر پہ آ گیا. اب حضور کے پاس جانے لگے تھے حضور کو شہید کرنے، لیکن راستہ بدل لیا، اب اپنے گھر پہ آ گئے. دروازے کو دستک دی، اتنے میں گھر پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. تو جب ان کو پتا چلا عمر ہے، انہوں نے قرآن پاک کو سمیٹا کہ عمر نے چھوڑنا نہیں. عمر کہنے لگے بتاؤ کس کی تلاوت کرے گا؟ بڑا مارا اپنی بہن کو بھی، اپنے بہنوئی کو مارا، حتیٰ کہتے ہیں دونوں لہو لہان ہو گئے، بہن بھی بہنوئی بھی. اتنا مارنے کے بعد آپ نے پوچھا اب واپس آ جاؤ، کہا نہیں، مار بھی دو گے نا، شہید بھی کر دو گے، پھر بھی واپس نہیں آئیں گے. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے اتنا مارا، میرے ہاتھ تھک گئے، ان کا لہو بہا، یہ زخمی ہوئے، یہ نہیں تھکے، لیکن یہ کہنے لگے اتنا تو بتاؤ یہ جو پڑھ رہے تھے یہ کیا تھا، یہ تو بتاؤ ذرا. چلو گل بات تو نہ کرنے ہیں، پہلے آتے دسو پڑھتے کی پہ ہو؟ کہا قرآن. کہا قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا بندہ پاک ہونا ضروری ہے. روایت میں آتا ہے غسل بھی کیا آپ نے، ایک روایت میں وضو کیا، جو بھی وہ آپ نے وضو کیا، منہ دھویا، آئے تو سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تلاوت ہوتی گئی، آپ کی آنکھوں میں نمی آتی گئی. جب اس آیت پر پہنچے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ فرماتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ، یعنی سجدہ کرو میری بارگاہ میں. جب اس آیت پر پہنچے نا کہتے ہیں آپ کانپنے لگے کہ وہ رب مجھے کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں، میری عبادت کرو. خود اللہ کہہ رہا ہے، ایک تو بندہ کہ وہ رب ہے اس کی عبادت کرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں تمہارا، کوئی تمہارا رب نہیں. جب اس آیت پر پہنچے نا کہنے لگے چلو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وابستہ ہو چکے، مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو. اب بہن اور بہنوئی حضور کے پاس لے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا محترم یہ بھی ایمان لا چکے تھے. ان کو پتہ چلا تو آپ کہنے لگے اگر عمر خیر سے آئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو غصے سے آئیں گے، کوئی ایسی حرکت کرنے آئیں گے تو پھر میری تلوار مقابلہ کرے گی. بہرحال آئے تو خیر سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کلمہ پڑھایا، مومن بن گئے. اب دیکھیں چند لمحے پہلے، کوئی ایک مہینے پہلے کی بات نہیں، مہینہ پہلے تو اس طرح ہے ہوں اس طرح ہوگا، نہیں، چند لمحے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً سب سے بڑے دشمن تھے، حضور کو قتل کرنے شہید کرنے نعوذ باللہ آئے تھے. دل کی دنیا کیسی بدلی، تقدیر کیسے بدلی، نبی کی جو دعا تھی وہ غالب آئی اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے.